السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ کی خدمت میں رحمان بابا جو پشتو کے مشہور صوفی شاعر گزرے ہیں اور ان کے کلام کی تشریح آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کلام حکمت اور نصیحت سے بھرا ہوا ہے۔ ویسے تو میں پشتو زبان میں اس کی تشریح کیا کرتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ یہ عام ہو جائے اور بہت زیادہ لوگ ان سے مستفید ہو جائیں۔ یہ جو کلام انہوں نے کہا ہے، میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اردو ترجمہ ہے۔ رحمان بابا کہتے ہیں کہ چپزور ور سرنئی برابر دہغول سنگ مکی نزڑور۔ نصیحت فرماتے ہیں رحمان بابا ہمیں کہ اے انسانوں، جب تم کسی کے برابر نہیں ہو، جیسے خاندان میں اللہ نے انسانوں کو یعنی ایک سے دوسرے پر فضیلت بخشی، خاندان میں برابر نہیں ہو، عہدے میں برابر نہیں ہو، دولت میں برابر نہیں ہو، تجارت میں برابر نہیں ہو، تو پھر ان کے ساتھ ہم مجلس مت ہوا کرو۔ زورور اور او عبدی فہم اکڑا چڈب نشی یا ون سز بشر۔ کیوں اپنے سے بڑوں کے ساتھ ہم مجلس نہ ہوا کرے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی مثال پانی اور آگ کی سی ہے۔ اب پانی اور آگ کے ساتھ بیٹھے ہو تو خیال رکھنا کہ کہیں ڈوب نہ جاؤ اور کہیں جل نہ جاؤ۔ یعنی اچھے ہیں، یہ برے نہیں ہیں۔ رحمان بابا نے ان لوگوں کی یعنی بڑے لوگوں کی یعنی کوئی حقارت نہیں کی۔ اس آنے والے بند میں شعر میں کہتے ہیں زندگی کے بے ابو بے اورنشی تل ہم یہ ہچاند پٹٹا۔ کیونکہ زندگی اگر آگ اور پانی کے بغیر نہیں گزر سکتی تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے ہمیشہ کے لیے آگ اور پانی پر اپنا سینہ رکھا ہوا ہو۔ کیونکہ جو بھی یعنی اپنا سینہ پانی کے اوپر رکھے گا عمر بھر یا آگ کے اوپر، تو پانی ڈبو دے گا اور آگ جلا دے گی۔ مقصد یہ ہے کہ بڑوں سے، ہم سے جو بڑے ہوتے ہیں، خاندان میں ہوں، دولت میں ہوں، تجارت میں ہوں، عہدے میں ہوں، یہ اچھے لوگ ہیں، ان کا استعمال ضروری ہے۔ یعنی آگ اور پانی جس طرح زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ بقدر حاجت اس کا استعمال ہوتا ہے۔ حاجت سے زیادہ جب آپ کی حاجت نہ ہو اور آپ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، پانی کے اوپر اور آگ کے اوپر، تو کیا ہوگا؟ آپ جل جائیں گے۔ تو یہ فائدہ دیتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ٹوٹ نہ پڑو۔ آگ اور پانی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، لیکن دور رہنا ہے، بس ان کا استعمال بقدر حاجت کریں۔ لہذا رحمان بابا نے ہمیں ان سے دور رہنے کی ترغیب دی ہے۔ خدائے ورمو والا سیلاب دچا پخونا کپقتا ہم ابوی د کوثر۔ رحمان بابا کہتے ہیں، دعا فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کے گھر کے اوپر بھی پانی کو سیلاب کی شکل میں نہ گزارنا۔ یعنی پانی سیلاب بن کر جب کسی کے گھر سے گزرے گا تو ضرور اس کے گھر کو بہا کر لے جائے گا، بھلے وہ پانی حوض کوثر کا کیوں نہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حوض کوثر کہاں کا پانی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنی امت کو پلائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو وہ بھی اگر سیلاب بن کر کسی کے گھر سے گزرے گا تو وہ گھر کو تو بخشے گا نہیں، گھر کو بہا کر لے جائے گا۔ وہ دن لگی گی اور پکور دہیچا کرنائی بھی دشمس اور دقمر۔ پھر آگ کے بارے میں رحمان بابا کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ کسی کی گھر کو آگ نہ لگ جائے، بھلے اس کی روشنی سورج اور چاند جیسی کیوں نہ ہو۔ روشنی انسان کی ضرورت ہے، چاہیے اس کو، لیکن یہ نہیں کہ روشنی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے گھر کو جلائے، کیونکہ جب گھر جلے گا تو کہاں وہ رہے گا؟ یہ روشنی نہیں ہوتی، یہ اندھیرا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ہم سے جو بڑے ہیں ہر لحاظ میں، ان سے تعلق تو بہتر ہے، جان پہچان کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن جب زیادہ آپ گل ملیں گے کیا ہوگا؟ یہ پانی ہے اور آگ ہیں، ڈوب جائیں گے آپ اور جل جائیں گے۔
چې د درست صورت غلبیل چې پازغیو وہ فرمش د حقی و نسمر. پھر رحمان بابا نے بڑوں سے، بڑوں کی جو تشبیہ ہے نا وہ اس درخت سے جو پلدار تو ہے لیکن کانٹے دار بھی ہیں، اور کانٹے اس میں اتنے ہیں کہ جو بھی پھل توڑنے کے لیے ہاتھ پلائے گا تو اس کا ہاتھ نہیں بلکہ اس کے پورے جسم کو وہ کانٹوں سے چلنی کر دے گا، ایسا درخت ہے. تو یہ ہم سے امیر ہو، ہم سے بڑے ہوں ہر لحاظ سے، وہ ٹھیک ہیں، پلدار تو ہیں، پل تو دیتے ہیں، لیکن جب توڑیں گے تو کیا ہوگا، وہ کانٹے ہمیں چبھیں گے اور پوری جسم میں وہ کانٹے اس کے چبھ جائیں گے، یعنی اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. د هغه دیوال په سوري څوک کې منه چې ولاړ وي لکه زوړن چاو کمر. اور پھر رحمان بابا نے ان کی جو مثال بتائی ہے وہ یہ ہے کہ دیوار تو ہیں، اب دیوار جب ہوتی ہے دیوار کے سائے کے لوگ بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں، دھوپ سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے ہم عمومی طور پر لوگ دیواروں کے سائے میں بیٹھتے ہیں. لیکن یہ بڑے لوگ ٹھیک ہیں، یہ ہم سے بڑے ہیں قد میں اور ہم نے ان کے سائے میں بیٹھنا ہے، لیکن ان کی مثال گرتی ہوئی دیوار کی ہے، بالکل اویزاں ہیں، یہ گرنے والی ہیں، تو جب گر جائے گی آپ دب جائیں گے نیچے. چپگیٹ دکھاخی کی مخ ورکشا کا دسرو ضرور چاڑوی یا خنجر ہو یا چھری ہو، بھلے وہ سونے کی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اگر آپ کے پیٹ میں کوئی گھوم پہ تو یا اللہ یہ بھی نہ کرنا. مقصد یہ ہے کہ بڑے لوگ یہ سونا ہے، چاندی ہے، لیکن ان کی مثال کیا کہیں، دو دھاری تلوار کی ہے. ان کو دوسروں یعنی ان کے ذریعے اپنی حفاظت تو کر سکتے ہیں، لیکن اتنا بھی نہ کریں کہ اپنے پیٹ کو آپ چیریں ان سے، نہ ایسے نہ ہو. اور پھر رحمان بابا کہتے ہیں کہ زورور کو رسوی و چاہتا فیض لدے فیضا سروگن ضرر. اگر بڑے لوگ کسی کمزور کو فائدہ پہنچانا چاہتے بھی ہیں اور فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں، یا یہ کمزوروں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر زوراور یعنی آپ سے جو بڑے لوگ ہیں، یہ چھوٹوں کو رحمان بابا سمجھا رہے ہیں کہ آپ سے بڑے لوگ اگر آپ کو فائدہ بھی کچھ پہنچا دیتے ہیں تو یہ فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے. اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے ان کا. کوئی بھی تاجر ہو، کوئی بھی سرکاری آفیسر ہو، کوئی بھی حکمران ہو، یہ جب کسی کو فائدہ ہے، اپنے سے چھوٹے والوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو ان کا اپنا غرض ہوتا ہے، اپنا مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کی تکمیل جو ہے، اس کی تکمیل کی غرض سے یہ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو وہ جب اس کا مقصد پورا ہوگا تو آپ کو نقصان ہے، یہ نقصان ہوگا آپ کو ضرور. تو ان کے فائدے کو بھی نقصان سمجھ کر ان کے فائدے ان سے یعنی استفادہ مت کرنا کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے فائدہ پہنچا دے گا، نہیں، آپ کا فائدہ مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کے فائدے میں بھی غرض ہے آپ کا. پیارے دو زورور و غلط مشا مگر داچے تردتے زورور. پھر رحمان بابا ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہیں، بڑا آدمی ہیں، آپ کی دوستی ہیں تو دھوکہ نہ ہو. ہاں اگر آپ اس کے برابر ہوں تو دوستی کر لو، بڑا آدمی ہے، آپ بھی بڑے ہیں، دوستی کر لو، لیکن وہ بڑا ہے آپ چھوٹے ہیں، مت کر دوستی. پہرگاہ چی دی مغلوب تغالبی تو حالے قدمون اگدہ پدر. اب ان کے گھر پہ آنا جانا، آپ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں، تو اس حالت میں اس کے گھر جایا کو کہ آپ بھی بڑے ہوں. اگر آپ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں تو ان کے در پہ مت جایا کر، قدم بھی نہ رکھنا اس کی گلی میں. یا خدا چی کا قدم پدر نگ دے اور دغپس یہ زان و گنا پدر. اب ان سے یعنی ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ بڑے ہیں، میری ان سے دوستی ہوں، میں ان کے گھر آتا رہوں جاتا رہوں. کہہ رہے ہیں رحمان بابا کہتے ہیں کہ بس اپنے آپ کو ایسے سمجھو جیسے یہ بچے ہیں اور آپ باپ ہیں. تو وہ آ جائیں آپ کے گھر پہ، آپ نے نہیں جانا. وہ آ رہے ہیں آپ کے گھر پہ، اچھی بات ہے، آپ نے نہیں جانا. اور پھر رحمان بابا کہتے ہیں کہ چہنر گنیاری دا زورورو بول وکڑم رحمان پدا ہنر. جو لوگ بڑوں کے ساتھ دوستی کرنا اپنا ایک ہنر سمجھتے ہیں،
रहमान बाबा कहते हैं मैं ऐसे हुनर पर थूक देना चाहता हूँ, मैं थूकता हूँ ऐसे हुनर पर। बाज़ लोग बड़ों की जो दोस्ती है वो अपना एक हुनर समझते हैं और उस पर फ़ख्र भी करते हैं। रहमान बाबा कहते हैं फ़ख्र की बात नहीं, इस पर तो थूकना चाहिए। मेरे दोस्तों भाइयों, ये रहमान बाबा का कलाम है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।